اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 44۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو۔ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بلا شبہ وہ حلم والا اور بخشنے والا ہے۔ اس کی تفصیل بہت ہے لیکن مختصر حدیث سے بیان کر دیتا ہوں اس سلسلے میں۔ یعنی سب اسی کے مطیع اور اپنے اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح اور تحمید میں مصروف ہیں، گو ہم اس کی تسبیح ان کی تحمید کو سمجھ نہ سکیں۔ اس کی تائید بعض اور آیات قرآنی سے بھی ہوتی ہے۔ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، سورہ صاد آیت نمبر 18۔ ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا، بس وہ شام کو اور صبح کو اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتے ہیں۔ بعض پتھروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 74۔ اور بعض اللہ تعالیٰ، ترجمہ سن لیجئے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ بعض پتھر ایسے جو ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ انہوں نے کھانے سے تسبیح کی آواز سنی۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، کتاب المناقب حدیث نمبر 3579۔ اور ایک اور حدیث سے ثابت ہے کہ چونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 3019، اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1759۔ اسی طرح جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب لکڑی کا ممبر بن گیا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تو بچے کی طرح اس سے بھی رونے کی آواز آتی تھی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3583۔ مکہ مکرمہ میں ایک پتھر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1782۔ ان آیات اور صحیح احادیث سے واضح ہے کہ جمادات اور نباتات کے اندر بھی ایک مخصوص قسم کا شعور موجود ہے جسے گو ہم نہ سمجھ سکیں، مگر وہ شعور کے بنا پر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ آپ کی گھڑی، ہماری گھڑی، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ بس اللہ نے کہا جتنی مخلوق ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کتنی بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث اور سن لیجئے، جب کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً جواب دیتے ہیں، میرا بندہ مطیع ہوا اور میرے بندے نے مجھے اپنے آپ کو سونپ دیا۔ یہ حدیث بھی تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 206 پر موجود ہے۔ خلاصہ کلام یہ، ہمیں روزانہ اٹھتے بیٹھتے 5 جملے پڑھتے رہنے چاہیے۔ نمبر 1، سبحان اللہ،
پڑھو میرے ساتھ، سبحان اللہ. نمبر 2 الحمدللہ. نمبر 3 لا الہ الا اللہ. نمبر 4 اللہ اکبر. نمبر 5 لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.